اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی کویت کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے معلوماتی موضوعات پر ویڈیوز بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کرامات ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی رب کریم اس کے اندر اس نے طاقت رکھ دیتا ہے کہ وہ ایسا کام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا اور عقل کے اندر وہ کام نہیں آ سکتا۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاکر امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر 10 سے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ اسی اسنا میں کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ ہمیں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المؤمنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بڑی محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے 1 مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو رستے میں حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا، امیر المؤمنین یعصوب المسلمین زوج بطول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان نہ تھا۔ اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بررخت خواب، اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے ہجرت کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات
صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے میری امداد فرمائیے۔ کرامت کی تعریف سن لیجئے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب عظیم کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ بے شک رب کائنات عز و جل اپنے محبوب بندوں کو اس طرح کے اختیارات سے نوازا ہے کہ ان سے ایسی ایسی باتیں صادر ہو جاتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ بعض اوقات بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال ہو، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں، نبی سے قبل اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں، یعنی خلاف عادت کوئی بات نبی سے ظاہر ہو اور وہ اس نے اعلان نبوت ابھی تک نہیں کہا تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز فاسق و فاجر سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کائنات کا رب ہمیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے امام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔